देखो, तुम अगर मेरी मर्जी के मुताबिक सुहागरात मनाओगी तो मैं इस शादी को कायम रखूंगा, नहीं तो सुबह मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मैंने दोस्तों से वादा किया है कि मैं तुम्हारे साथ 10 बार करूंगा और रिकॉर्डिंग करूंगा। शादी की पहली ही रात इतनी बड़ी शर्त सुनकर हरीम के पैरों तले से जमीन निकल गई और इसने ना चाहते हुए भी। आओ सुनते हैं सच्ची मोहब्बत और खामोश दर्द की ये दिल दहला देने वाली दास्तां। आज शादी की पहली रात थी। सुर्ख गुलाब की पत्तियों और फूलों से बिस्तर को नहायत खूबसूरती से सजाया गया था। हरीम और हुज़ैफा की शादी का फंक्शन बहुत धूमधाम से मुकम्मल हुआ था। हरीम दुल्हन के भारी जोड़े में बेड पर बैठी हुई थी। कैमरामैन मुसलसल मुख्तलिफ एंगल से तस्वीरें बना रहा था। हरीम कभी दाएं सर करती तो कभी बाएं तरफ नजरें झुका लेती। इसके लिए इस घर का हर एक इंसान नया था और हर चेहरा बिल्कुल अजनबी। हुज़ैफा पास ही बैठा हुआ था और मोहल्ले के तमाम लोग, औरतें और बच्चे नई दुल्हन को देखने के लिए कमरे में आ रहे थे। हरीम शर्म और थकन की वजह से नजरें झुकाए बैठी रही। रात के 12 बज चुके थे और वो सफर और भारी जोड़े की वजह से बुरी तरह थक चुकी थी। सुबह से कुछ न खाने की वजह से भूख से इसकी हालत गैर हो रही थी। जब तमाम रिश्तेदार और मोहल्ले वाले चले गए और कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ तो हरीम के दिल में उम्मीद की एक शम्मा रोशन हुई। हुज़ैफा हरीम के पास आकर बैठा और बोला, तुम ऐसा करो, कपड़े चेंज कर लो, थक गई होगी। हरीम ने जल्दी से हल्के कपड़े पहन लिए। भूख की वजह से इसकी बर्दाश्त खत्म हो रही थी, लेकिन वो शर्म के मारे कुछ कह नहीं रह सकती थी। लेकिन हुज़ैफा को इसकी थकन या भूख से क्या वास्ता था? वो कहाँ इससे मोहब्बत भरी बातें करना चाहता था। हुज़ैफा ने हरीम को कोई तोहफा देने या प्यार का लफ्ज़ बोलने के बजाय अपनी मर्दानगी का आरोप डालना शुरू कर दिया। इसने सख्त लहजे में कहा, देखो हरीम, मुझे घर में कोई नखरे या तमाशे बिल्कुल पसंद नहीं। मेरी बातें कान खोल कर सुन लो। मैं बार बार एक बात नहीं बताऊंगा। सुबह से लेकर रात तक घर के सारे काम तुम्हारे ज़िम्मे हैं, खाना बनाने से लेकर झाड़ू बर्तन और सफाई तक। मेरी बात समझ आ रही है ना? हरीम ने डरते हुए सिर्फ हाँ में सर हिला दिया। वो सोच रही थी कि काश इसका शोहर इसे सीने से लगाता, कोई प्यार भरा लफ्ज़ कहता, लेकिन हुज़ैफा को तो बस इसे घर की मुलाजमा की तरह काम करवाने की फिक्र थी। शादी के इब्तदाई दिन गुजर गए और हरीम के नाजुक हाथों में झाड़ू और मुकद्दर में किचन लिख दिया गया। हरीम की जेठानी फरहाना अपने शोहर के ख़ानदान से ही थी, इसलिए इस पर कोई ज़्यादा दबाव नहीं था। लेकिन हरीम गैरों के घर से ब्याह कर आई थी, इसलिए सारा बोझ इस पर डाल दिया गया। हरीम पूरे घर का काम करती, सुबह सवेरे उठकर झाड़ू देती, बर्तन धोती, कपड़े इस्त्री करती और जब रात को थकन से इसका जिस्म टूटने लगता तो वो रूम में आकर शोहर के नखरे उठाती। लेकिन हुज़ैफा का लहजा हमेशा खुश्क और रूखा ही रहता। एक रात डिनर के बाद जब तमाम लोग अपने अपने कमरों में चले गए तो हरीम हिम्मत करके हुज़ैफा के करीब बैठ गई। इसने डरते डरते कहा, हुज़ैफा, हमारी शादी को 3 महीने गुजर चुके हैं। आप मुझे कभी बाहर घुमाने नहीं लेकर गए। क्या हम कहीं बाहर नहीं जा सकते? ये सुनते हुज़ैफा ने गुस्से से इसे घूरा और बोला, घुमाने मतलब कहाँ जाना है तुम्हें? किस दुनिया में रहती हो तुम? इसका लहजा इतना खौफनाक था कि हरीम अंदर तक कांप गई। इसने रूहानसी होकर कहा, हुज़ैफा, आप इतने गुस्से से क्यों बात करते हैं मुझसे? मैं तो बस आपका थोड़ा सा वक्त चाहती हूँ। हुज़ैफा टीवी देखता रहा और बिना इसकी तरफ देखे बोला, हरीम, जाओ और जाकर मेरे कपड़े इस्त्री करो। मेरा दिमाग खराब मत करो, मैं दिन भर का थका हुआ हूँ। हरीम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इसने खुद को संभाला। वो हुज़ैफा के पैरों के पास बैठ गई और बोली, अच्छा, आप लेट जाए, मैं आपकी टांगें दबा देती हूँ, आपकी थकन उतर जाएगी। हुज़ैफा बेड पर लेट गया और हरीम इसके पाँव दबाने लगी। कुछ ही देर में हुज़ैफा सो गया। हरीम इसके पैरों को अपनी गोद में रखे अंधेरे में खामोशी से बहते आंसू के साथ सोचने लगी, हुज़ैफा, मैंने शादी से पहले ज़िंदगी में बहुत दुख देखे हैं। मुझे किसी महल की ज़रूरत नहीं, मुझे सिर्फ आपकी मोहब्बत और तवज्जो चाहिए। आप मेरी आंखों का दर्द क्यों नहीं पढ़ पाते?
اصل میں حریم کی سگی ماں کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ وہ اپنی ستیلی ماں ممتاز بیگم کے ظلم و ستم کے ساتھ بڑی ہوئی تھی۔ ستیلی مائیں کیسا سلوک کرتی ہیں یہ دنیا اچھی طرح جانتی ہے۔ ستیلی ماں نے جیسے اپنی جان چھڑانے کے لیے 20 سال کی حریم کی شادی 36 سال کے حذیفہ سے کر دی تھی۔ حریم کا اس دنیا میں اپنا کوئی نہیں تھا، اس لیے وہ بس اپنے اس سسرال میں آباد ہونا چاہتی تھی اور شوہر کا سہارا مانگتی تھی۔ وہ ہر روز فجر کی اذان سے پہلے جاگ جاتی، پورے گھر کا ناشتہ بنانا اس کا ذمے کا کام تھا۔ اکثر اگر زیادہ تھکن کی وجہ سے وہ برتن نہ دھو پاتی یا صفائی میں تاخیر ہو جاتی تو اس کے ساتھ ختیجہ بیگم اسے ہزاروں تانے سنا دیتی، لیکن حریم اپنے ہونٹ سی کر ہر تانا برداشت کر جاتی۔ ایک دن حریم نے ہمت کر کے حذیفہ سے کہا، حذیفہ مجھے ہر مہینے صرف 5,000 روپے دے دیا کریں۔ حذیفہ نے اسے گھورتے ہوئے کہا، خیر تو ہے، تمہیں 5,000 کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ حریم نے بے حد پیار سے جواب دیا، حذیفہ میں ایک عورت ہوں، میری بھی کچھ ذاتی ضروریات ہوتی ہیں، پاس پیسے ہوں تو کبھی بازار جا کر اپنے لیے کوئی چھوٹی موٹی چیز خرید سکتی ہوں۔ اب میں آپ کی امی سے تو بار بار پیسے نہیں مانگ سکتی نا۔ حذیفہ کو جیسے حریم پر غصہ نکالنے کا بہانہ چاہیے تھا۔ وہ چڑھ کر بولا، میرے پاس اتنے فالتو پیسے نہیں ہیں کہ تمہیں الگ سے پاکٹ منی دوں، جو چاہے ہو امی سے جا کر مانگ لیا کرو، وہ لا دیں گی۔ حریم نے مسکرا کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، حذیفہ آپ ایسے نہ دیں، میں پھر بھی آپ کے ساتھ بہت خوش ہوں، بس آپ مجھ سے پیار سے بات کر لیا کریں، میرا نام محبت سے پکارا کریں، خدا کی قسم میں اپنے سارے پرانے درد، دن بھر کی تھکن سب کچھ بھول جاؤں گی، بس آپ مجھے محبت سے بلایا کریں۔ حذیفہ نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تو میں تمہارے ساتھ پیار سے ہی تو رہتا ہوں، اور کیسے بات کروں؟ حریم نے مان بھرے لہجے میں کہا، نہیں حذیفہ، آپ ہر وقت غصے میں رہتے ہیں، یہ دیکھیں میری سالگرہ تھی تو میں نے اپنے ہاتھ میں مہندی سے آپ کا نام لکھا ہے۔ حذیفہ اس کی ان پیار بھری باتوں سے بیزار ہو رہا تھا اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، یہ کس پاگل اور جذباتی لڑکی سے میرا پالا پڑ گیا ہے۔ ان دنوں گاؤں والے گھر کو گرا کر نیا گھر بنایا جا رہا تھا۔ حذیفہ نے رات کو حریم سے کہا، حریم آج رات اینٹیں آ رہی ہیں، تمہیں ہماری مدد کرنی ہوگی، اینٹیں اٹھا کر صحن میں پھینکنی ہیں۔ حریم نے دن بھر گھر کا تمام کام کیا تھا اور اس کی کمر درد سے ٹوٹ رہی تھی، لیکن اس نے اف تک نہ کی۔ رات کے 3 بجے تک وہ بھاری اینٹیں اٹھا کر اندر رکھتی رہی۔ جب کام ختم ہوا تو اس کا جسم بالکل بے جان ہو چکا تھا اور سر میں ایک شدید بے چین کر دینے والی درد کی لہر اٹھی۔ حذیفہ بیڈ پر لیٹ چکا تھا۔ حریم اس کے پاس گئی اور ہانسی آواز میں کہا، حذیفہ پلیز میرا سر دبا دیں، مجھ سے درد برداشت نہیں ہو رہا، بہت شدید درد ہے۔ حذیفہ نے منہ دوسری طرف کر کے کروٹ بدلی اور غصے سے بولا، جا کر کوئی گولی کھا لو، مجھ سے نہیں دبایا جاتا، میرا اپنا جسم تھکا ہوا ہے۔ حریم بستر کے ایک کونے میں لیٹ گئی، اس کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے۔ سر کا درد اتنا شدید تھا کہ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنے سسکنے کی آواز کو دباتی رہی تاکہ حذیفہ کی نیند خراب نہ ہو۔ حذیفہ پاس بھی خبر سوتا رہا اور حریم پوری رات درد سے تڑپتی رہی۔ فجر کے وقت جب اس کی ذرا سی آنکھ لگی تو ساس ختیجہ بیگم کی چیخنے اور گالیاں دینے کی آواز آئی، میڈم ابھی تک سوئی ہوئی ہیں، شرم نہیں آتی، وقت دیکھو کیا ہو گیا ہے۔ حذیفہ نے بھی جا کر حریم پر غصہ نکالا، حریم کچھ شرم کرو، وقت دیکھو، امی خود ناشتہ بنا رہی ہیں اور تم مزے سے سو رہی ہو۔ حریم انہیں کیا صفائی دیتی، اسے معلوم تھا کہ حذیفہ کو اس کی تکلیف سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور کچن میں چلی گئی۔ اس کا سر چکرا رہا تھا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا آ رہا تھا، لیکن اس نے چپ چاپ گھر کا تمام کام مکمل کیا۔ شادی کو 3 سال گزر چکے تھے لیکن حریم کو کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ ان 3 سالوں میں حریم نے ایک دن بھی سکون کی سانس نہیں لی تھی۔ نئے گھر کی تعمیر کے دوران اس نے 4 مہینے مزدوروں کی طرح کام کیا، مٹی اٹھائی، اینٹیں اٹھائی۔ حذیفہ دن بدن اس سے دور ہوتا چلا گیا، راتوں کی دوریاں بڑھ گئیں اور اب اسے بانجھ ہونے کے تانے ملنے لگے۔ حریم ایک کونے میں پڑی خاموش سب سہتی رہی، لیکن کچھ عرصے سے گھر کا ماحول بدل رہا تھا۔ المانی
حریم کو محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے پیچھے کچھ پک رہا ہے، اور ایک دن اس کی جیٹھانی فرحانہ کی چھوٹی بیٹی نے معصومیت میں بتا دیا، حریم، چچی ممانی کہہ رہی ہیں کہ حذیفہ چاچو کی دوسری شادی کروا رہے ہیں، نئی چچی آئیں گی۔ حریم کے دل پر قیامت ٹوٹ پڑی، مگر وہ چپ رہی۔ ایک شام حذیفہ شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر چہرے پر کریم لگا رہا تھا۔ حریم اس کے پاس گئی، اس کے کندھے پر اپنا سر رکھا اور کہا، حذیفہ، آج کل آپ بہت کریمیں لگا رہے ہیں، بہت پیارے لگ رہے ہیں، آپ ہمیشہ ایسے ہی مسکراتے اور خوش رہا کریں۔ میں نفل پڑھ کر ہمیشہ آپ کی لمبی زندگی کی دعا مانگتی ہوں۔ وہ اپنے دل کا درد چھپا کر خود کو تسلی دے رہی تھی کہ شاید حذیفہ اسے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ لیکن کچھ ہی دنوں میں لڑکی والے حذیفہ کے گھر آئے۔ ساس نے حریم کو سختی سے حکم دیا، خبردار، جو تم باہر آئیں چپ چاپ کھانا بناؤ اور اپنے کمرے میں بند ہو جاؤ۔ حریم نے خاموشی سے کھانا بنایا اور کمرے میں جا کر روتی رہی۔ وہ کہاں جاتی؟ پیچھے ستیلی ماں تھی جو اسے کبھی قبول نہ کرتی، اور سامنے شوہر تھا جو اسے دھکے دے کر نکالنے کی تیاری کر رہا تھا۔ حذیفہ کا رشتہ طے ہو گیا اور چند ہی دنوں میں وہ اپنی نئی بیوی انم کو بیاہ کر گھر لے آیا۔ جس کمرے میں حریم نے 3 سال حذیفہ کی بے رخی سہی تھی، آج اس کمرے میں حذیفہ کسی اور کی باہوں میں تھا۔ حریم کو گھر کے پچھلے حصے میں ایک چھوٹا سا تاریک کمرہ دے دیا گیا۔ حذیفہ اپنی نئی بیوی انم کو مری گمانے لے گیا۔ گھر والے نئی دلہن پر جان چھڑک رہے تھے اور حریم ایک کونے میں پڑی تلخ تنہائی اور درد سے جنگ لڑ رہی تھی۔ پھر ایک رات جب پورے گھر میں سناٹا تھا، حریم اپنے تاریک کمرے میں سوئی ہوئی تھی، اچانک اس کے سر میں اتنا شدید اور ناقابل برداشت درد اٹھا جیسے کسی نے لوہے کی سلاخیں اس کے بھیجے میں گاڑ دی ہوں۔ وہ تڑپ اٹھی، اس نے دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر حذیفہ کو آوازیں دینا شروع کی، حذیفہ مجھے بچا لو، حذیفہ بہت درد ہو رہا ہے۔ لیکن حذیفہ ساتھ والے کمرے میں اپنی نئی بیوی انم کی باہوں میں گہری نیند سو رہا تھا۔ حریم بستر سے نیچے گر پڑی اور زمین پر تڑپنے لگی۔ اس نے نہ جانے کتنی بار حذیفہ کا نام پکارا، کتنی ہی بار مدد مانگی، اور پھر آخرکار اس کا تڑپتا ہوا جسم ٹھنڈا پڑ گیا اور وہ ہمیشہ کے لیے سکون کی نیند سو گئی۔ صبح کے وقت ساس ختیجہ بیگم حسب معمول گالیاں دیتی ہوئی آئیں، کمینی آج پھر نہیں اٹھی۔ حذیفہ نے بھی اپنے کمرے سے آواز دی، امی، حریم سے کہیں ہمارا ناشتہ کمرے میں بھیج دیں۔ ساس نے غصے میں کہا، رہنے دو، آج اسے سونے دو، کوئی اس کے کمرے میں نہیں جائے گا۔ دوپہر کا وقت ہو گیا لیکن حریم کمرے سے باہر نہیں آئی۔ آخرکار ساس غصے میں پیر پٹکتی ہوئی اس کے کمرے میں گئی تو دیکھا کہ حریم الٹے منہ زمین پر بے سدھ پڑی ہوئی تھی۔ ساس نے شور مچایا، سب گھر والے بھاگ کر آئے۔ حذیفہ نے جب حریم کو اٹھایا تو اس کی لاش اکڑ چکی تھی اور اس کی آنکھوں میں جمے ہوئے آنسو اب بھی موجود تھے۔ حریم کو خاموشی سے دفنا دیا گیا۔ اس کے جنازے پر کسی کی آنکھ میں سچائی کا ایک آنسو نہیں تھا، کیونکہ وہ ان کے لیے صرف ایک فالتو نوکرانی تھی۔ شادی کے کچھ دنوں بعد جب حذیفہ کی دوسری بیوی انم حریم کے پرانے کمرے کی صفائی کر رہی تھی تو اسے الماری کے ایک کونے میں کچھ میڈیکل رپورٹس، ادویات کی خالی شیشیاں اور ایک پرانی ڈائری ملی۔ انم نے جب وہ رپورٹس دیکھیں تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ حریم کو لاسٹ سٹیج کا برین ٹیومر تھا۔ وہ پچھلے 1.5 سال سے اس جان لیوا بیماری کا شدید درد اکیلے برداشت کر رہی تھی اور اس نے کسی کو بتایا تک نہیں تھا۔ انم نے کانپتی انگلیوں سے حریم کی ڈائری کھولی۔ اس میں حریم کے ہاتھ سے لکھے گئے کچھ جملے یوں تھے، حذیفہ مجھ سے ہمیشہ روٹھا روٹھا رہتا ہے، میری طرف دیکھتا بھی نہیں۔ آج میں نے دن بھر اینٹیں اٹھائی اور مزدوری کی، لیکن شام کو حذیفہ نے مجھے ٹھنڈا پانی پلایا۔ میں بہت خوش ہوں۔ حذیفہ کہتا ہے میں اچھی ہوں لیکن پھر بھی مجھ سے دور رہتا ہے۔ آج میں اس کے لیے تیار ہوئی تھی مگر اس نے ایک بار بھی مجھے نہیں دیکھا، لیکن میں اس سے ناراض نہیں ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا ہے مجھے برین ٹیومر ہے اور میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ اگر میں نے حذیفہ کو بتا دیا کہ مجھے جان لیوا بیماری ہے تو وہ بہت پریشان ہو جائے گا، اس کی پڑھائی اور کام متاثر ہوگا، اس لیے میں یہ درد اپنے اندر ہی رکھوں گی۔ ہمارا نیا گھر بن گیا ہے۔
हुज़ैफ़ा की दूसरी शादी हो रही है, अगर उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं बस एक नौकरानी बनकर मरते दम तक हुज़ैफ़ा के कदमों में रहना चाहती हूँ। आज हुज़ैफ़ा अपनी नई दुल्हन के लिए बर्गर लाया था। मैंने भी मांगा तो इसने कहा, जाकर बर्तन धो, मेरा दिमाग खराब न कर। भला मैंने एक बर्गर ही तो मांगा था। आज सुबह से मेरी सांसें उखड़ रही हैं। काश मैं मरने से पहले एक बार हुज़ैफ़ा के सीने से लग सकती। काश वो मेरा दर्द समझता। हुज़ैफ़ा, अगर कभी तुम ये डायरी पढ़ो तो खुद को मेरी मौत का जिम्मेदार मत समझना। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बस मैं अपने नसीब से हार गई। और हाँ पागल, एक बर्गर ही तो मांगा था। अगर ला देते तो क्या जाता? मुझे डांटने की क्या ज़रूरत थी? अपनी नई बीवी का ख्याल रखना, और जब तुम्हारे यहाँ बच्चा पैदा हो तो मेरी कब्र पर ज़रूर आना। डायरी का आखिरी सफ़ा यूं था, हुज़ैफ़ा, मुझे बहुत शदीद दर्द हो रहा है। अब लिखा भी नहीं जा रहा। मेरा दिल चाह रहा है मैं तुम्हारे पास आ जाऊं, लेकिन के बाद जुमला अधूरा था और स्याही फैल चुकी थी। डायरी पढ़कर अनम की आंखों से आंसू जारी हो गए। इसने वो डायरी हुज़ैफ़ा के सामने फेंक दी। हुज़ैफ़ा ने जब हरीम की लिखी हुई एक एक सतर पढ़ी तो इसके पांव तले से जमीन निकल गई। इसकी रूह तक कांप गई। इसका ज़मीर जाग उठा और वो फूट फूट कर रो पड़ा। वो भागता हुआ हरीम की कब्र पर गया और इसकी मिट्टी को सीने से लगाकर चीख चीख कर माफ़ी मांगने लगा। हरीम, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो हरीम। मैं अंधा था, मैं जालिम था, लेकिन अब चीखने और रोने का क्या फ़ायदा था? हरीम तो खामोश हो चुकी थी। वो कभी वापस आने वाली नहीं थी। हुज़ैफ़ा की बाकी की पूरी ज़िंदगी पछतावे, शर्मिंदगी और हरीम की याद के अजाब में गुजर गई। तो दोस्तों, ये थी हरीम की खामोश कुर्बानी और हुज़ैफ़ा के पछतावे की दर्दनाक दास्तान। ज़िंदगी में अपनी लाइफ पार्टनर के एहसासात और इसके दर्द की कदर कीजिए, इससे पहले कि वक्त गुजर जाए और सिर्फ पछतावा बाकी रह जाए। अगर आपको ये कहानी और इसका पैगाम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।